بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، جمعۃ الوداع 2026 مارچ، اور مارچ کی تاریخ ہے 23واں ہمارا روزہ ہے، اور اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے ماشاءاللہ جمعے کے اس روز ہمارا سپارہ نمبر 25 کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ تو آپ سب لوگ اس بات کے مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ہم اللہ کے جتنا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس چیز کو جاری و ساری کر دیا ہے اور ہم 25 سپارے تک پہنچ گئے ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو یہ مکمل بھی ہوگا۔ اور آج ہم نے 26واں سپارہ بھی شام میں کرنا ہے، اور اس کے بعد افطار کا اہتمام ہے۔ 27واں ہم کوشش کریں گے کل، اور 28 اور 29 کوشش کریں گے سنڈے کو، اور 30واں سپارہ آدھا کوشش کریں گے صبح میں اور آدھا کوشش کریں گے شام میں، کیونکہ 30ویں سپارے میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسٹینشن ہو جائے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں چھوٹا ہی رکھوں آج کا بھی، لیکن جہاں ضرورت لگے گی وہاں کریں گے۔ ٹرسٹ میں جان بوجھ کے ہم لمبا نہیں کرتے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، 25واں سپارہ ہے الیہ یرد، اور حامیم السجدہ سورت نمبر 41 سے اس کا آغاز ہوگا، جو ہم نے سورت 46 آیات پر چھوڑی تھی پچھلے سپارے میں۔ 47 نمبر کی آیت سے آغاز ہوگا، اور 54 آیات ہیں، تو 47 سے 54 تک یہ سورت مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد 42 نمبر کی سورہ شورى 53 آیات پر مشتمل شروع ہوگی، مکمل ہوگی۔ 43 نمبر کی سورہ زخرف 89 آیات پر مشتمل شروع ہوگی، مکمل ہوگی۔ پھر 44 نمبر کی سورہ دخان 59 آیات پر مشتمل، وہ شروع ہوگی، مکمل ہوگی۔ 45ویں نمبر کی سورہ جاسیہ 37 آیات اس کی اس سپارے میں ہوں گی۔ ماشاءاللہ شہریار بھائی کو یاد کیا، بس دہاڑی ان کو کل مل گئی تھی تو یہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے۔ ہاں، وہ خرچہ کر دیا ہوگا نا، تو وہ کل پارٹی کی ہوگی رات میں، تو نیند تھوڑی سی چلے ماشاءاللہ، نہیں تو اس سے اطمینان آ گیا ہوگا نا۔ چلیں اب ہم تو آپ لیٹ ہو گئے آج، بہرحال چلیں ہاں ماشاءاللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور اللہ کے علم کے بغیر نہ پھلوں میں سے کوئی پھل اپنے شگوفوں سے نکلتا ہے، اور نہ کسی مادہ کو حمل ٹھہرتا ہے، اور نہ اس کے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور جس دن وہ ان مشرکوں کو پکارے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اب اس بات کا گواہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی شریک ہے، اور پہلے یہ لوگ جن جھوٹے خداؤں کو پکارا کرتے تھے، اب ان کا کوئی سراغ نہیں ملے گا، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے لیے اب بچاؤ کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ وہ بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی برائی چھو جائے تو ایسے مایوس ہو جاتا ہے کہ ہر امید چھوڑ بیٹھتا ہے، اور جو تکلیف اسے پہنچتی تھی، اگر اس کے بعد ہم اسے اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیں تو وہ لازم یہ کہے گا کہ یہ تو میرا حق تھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے، اور اگر مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تو مجھے یقین ہے کہ اس کے پاس بھی مجھے خوشحالی ہی ضرور ملے گی۔ اب ہم ان کافروں کو یہ ضرور جتلائیں گے کہ انہوں نے یہ کیا عمل کیے ہیں، اور انہیں ایک سخت عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا اور پہلو بدل کر دور چلا جاتا ہے، اور جب اسے کوئی برائی چھو جاتی ہے تو وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اور جب ہم انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا اور پہلو بدل کر دور چلا جاتا ہے، اور جب اسے کوئی برائی چھو جاتی ہے تو وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔
اے پیغمبر ان کافروں سے کہو کہ ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے پھر بھی تم نے اس کا انکار کیا تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں بہت دور نکل گیا ہو۔ ہم انہیں اپنی نشانیاں کائنات میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اپنے وجود میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ یہی حق ہے۔ کیا تمہارے رب کی یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا گواہ ہے؟ یاد رکھو کہ یہ لوگ اپنے رب کا سامنا کرنے کے معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، یاد رکھو کہ وہ ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ حامیم السجدہ مکمل ہو گئی۔ سورہ شورا 53 آیات پر مشتمل سٹارٹ ہو رہی ہے۔ حامیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف۔ یہ پیغمبر اللہ جو عزیز و حکیم ہے تم پر اور تم سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان پر اسی طرح وہی نازل کرتا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور وہی ہے جو برتری اور عظمت کا مالک ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں گے اور فرشتے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ ہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ کل ہم نے دیکھو پڑھا تھا کہ فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آج وہ ڈائریکٹلی سیدھا آ بھی گیا۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے رکھوالے بنا رکھے ہیں اللہ ان پر نگرانی رکھے ہوئے ہے اور تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اور اسی طرح ہم نے یہ عربی قرآن تم پر وحی کے ذریعے بھیجا ہے تاکہ تم مرکزی بستی مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو اس دن سے خبردار کرو جس میں سب کو جمع کیا جائے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ کوئی مددگار۔ کیا ان لوگوں نے اس کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالے بنا لیے ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ رکھوالا اللہ ہی ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ ہے جی۔ اور تم جس بات میں بھی اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ لوگو وہی اللہ ہے جو میرا پروردگار ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی سے میں لو لگاتا ہوں۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی سے میں لو لگاتا ہوں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے ہیں اور مویشیوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں۔ اسی ذریعے سے وہ تمہاری نسل چلاتا ہے، کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا سب کچھ دیکھتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی ساری کنجیاں اسی کے قبضے میں ہیں۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت اور تنگی کرتا ہے، یقیناً وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت اور تنگی کرتا ہے، اور یقیناً وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ پہلے وسعت کی الگ آیت آتی تھی اور تنگی کی الگ، اب یہ ایک ہی آیت میں دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ اب یعنی چیزیں سمرائزیشن کی طرف جا رہی ہیں۔ یقیناً وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ طے کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جو پیغمبر ہم نے تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ تم دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ پھر بھی مشرکین کو وہ بات بہت گراں گزرتی ہے جس کی طرف تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے چن کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جو کوئی اس سے لو لگاتا ہے اسے اپنے پاس پہنچا دیتا ہے۔ دین میں تفرقہ نہ ڈالنا 42.13 جو کل ہم ذکر کر رہے تھے، فرقہ نہ ڈالنا، آج آ گئی وہ بات۔ اور لوگوں نے آپس کی عداوتوں کی وجہ سے دین میں جو تفرقہ ڈالا ہے، آپس کی عداوتوں کی وجہ سے، اور وہ اس کے بعد ہی ڈالا ہے جب ان کے پاس یقینی علم آ چکا تھا۔ اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معین مدت تک کے لیے ایک بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور ان لوگوں کے بعد جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا ہے وہ اس کے بارے میں ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے انہیں خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر تم اسی بات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو، اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی دین پر جمے رہو، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، اور کہہ دو کہ میں تو اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔
اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان اب کوئی بحث نہیں، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کے پاس آخر سب کو لوٹنا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں بحثیں نکالتے ہیں جبکہ لوگ اس کی بات مان چکے ہیں، ان کی بحث ان کے پروردگار کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے حق پر مشتمل یہ کتاب اور انصاف کی ترازو اتاری ہے، اور تمہیں کیا پتہ شاید کہ قیامت کی گھڑی قریب ہی ہو۔ جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے آنے کی جلدی مچاتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اس سے سہمے رہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ ارے جو لوگ قیامت کے بارے میں بحثیں کر رہے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور چلے گئے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہی ہے جو قوت کا بھی مالک ہے، اقتدار کا بھی مالک ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو شخص صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہو ہم اسے اسی میں سے دے دیں گے۔ دیکھ لیں جی، دنیا کی کھیتی چاہتا ہو تو ہم اسی میں سے دے دیں گے، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ دنیا میں نہیں دیں گے، دنیا میں دے دیں گے۔ اب دیکھ لو نا، آپ سب نے یہ تو سنا ہوگا نا کہ دجال کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ آج صبح میں نے ایک ریل دیکھی ہے جس کے اندر باہر ٹی شرٹیں بک رہی ہیں امریکہ کینیڈا میں جن پہ کافر لکھا ہوا ہے، اور لوگ خرید رہے ہیں اس کو برانڈ سٹیٹس سمبل بنا کے۔ بھائی کافر، دے آر پروجیکٹنگ ورڈ کافر ایز سم تھنگ ویری ایکسٹراڈنری۔ اور مارکو روبیو جو امریکہ کا اسٹیٹ سیکریٹری ہے، اس نے ابھی یہ بیان دے دیا اس نے کہ ایران کے اوپر ہم جو حملہ کر رہے ہیں یہ پروفیٹک ایلوژن کے اندر یہ لوگ رہ رہے ہیں، اسلامک پروفیٹک ایلوژن ہے ان لوگوں کو کہ ان کا ایک مسیحا آنا ہے اور انہوں نے تمام انسانوں کو اوور کم کرنا ہے اور قتل کرنا ہے۔ تو ہم ایسے اسلامسٹ ایلوژنسٹ لوگوں کو ختم کرنا ہے ہم نے، اور ان کا مسایہ ان کے نزدیک مہدی دا رائٹلی گائیڈڈ ون نے آنا ہے۔ وہ پوری وہ ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اب وہ کھل کے آنے لگ گئے ہیں، اور اب وہ کھل کے یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں اب تیسرا ٹیمپل بھی بنانا ہے۔ تو سر یہ اینڈ ٹائمز کے اندر ہی تو ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں اس قرآن سے جوڑ دیا، یہ بڑی خوش نصیبی ہے بھائی، اس فتنے کے دور میں جب لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا محض کرم ہے، اس چیز کو نہیں چھوڑنا، اس کو پکڑنا ہے بھائی۔ اور یہ ٹرسٹ میں یہ رمضان کی برکت ہے تو یہ ہو رہا ہے۔ عام دنوں کے اندر آپ دیکھنا یہ روحانیت نہیں بن پاتی ہے، یہ جو سب ڈاماڈول ہو جاتے ہیں نارمل دنوں میں، یہ رمضان کی برکت ہے کہ اگلا بول رہا ہے ٹھیک ہے یار چلو اللہ کا میسج ہے، رمضان کا مہینہ ہے تو چلو بیٹھ جاؤ سن بھی لو رمضان کے مہینے کی وجہ سے۔ نارمل دنوں میں بڑا چیلنج ہو جائے گا یہ۔ اور یہ دیکھو اگلی آیت میں کیا ان کافروں کے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین طے کر دیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ کن بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کا معاملہ چکا دیا گیا ہوتا، اور یقین رکھو کہ ان ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہمیں کافروں سے اور نفاق سے بچائے، ہمیں کفر سے بچائے اور نفاق سے بچائے۔ اس وقت تم ان ظالموں کو دیکھو گے کہ انہوں نے جو کمائی کی ہے اس کے وبال سے سہمے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان پر پڑھ کر رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنتوں کی کیاریوں میں ہوں گے، انہیں اپنے پروردگار کے پاس وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے، یہی بڑا فضل ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں۔ اے پیغمبر کافروں سے کہہ دو کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے رشتہ داری کی محبت کے، اور جو شخص کوئی بھلائی کرے گا ہم اس کی خاطر اس بھلائی میں مزید خوبی کا اضافہ کر دیں گے، یقین جانو اللہ بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ کلام خود گھڑ کر جھوٹ موٹ اللہ کے ذمے لگا دیا ہے، حالانکہ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ تو باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت کرتا ہے، یقیناً وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں تک کو جانتا ہے۔
اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا پورا علم رکھتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ان کی دعا سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق کو کھلے طور پر پھیلا دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے، مگر وہ ایک خاص اندازے سے جتنا چاہتا ہے رزق اتارتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ان پر نظر رکھنے والا ہے۔ اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش برساتا اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی ہے جو سب کا قابل تعریف رکھوالا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے انسانوں اور زمین کی پیدائش اور وہ جاندار جو اس نے ان دونوں میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کو جمع کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ 40.30 وہی بات آ گئی 4.79 والی۔ اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سے کاموں سے تو وہ درگزر ہی کرتا ہے۔ یعنی اگر سارے کاموں پہ اگر وہ پکڑ کے آپ کو سزا دینے لگ جائے تو پھر تو ہو گیا کام۔ اور یہ بھی ہم نے پیچھے آیت پڑھی ہے کہ اگر اللہ اپنے گناہوں کے سبب آپ کو فوراً سزا دے دیتا تو زمین پر کوئی روئے زمین پر کوئی بھی بچتا نہیں۔ اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سے کاموں سے تو وہ درگزر ہی کرتا ہے۔ 42.30 42:30 نوٹ کر لیں انس بھائی 42.30۔ اور تمہاری مجال نہیں ہے کہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکو، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ مددگار۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں سمندر میں یہ پہاڑوں جیسے جہاز، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے جس سے یہ سمندر کی پشت پر کھڑے رہ جائیں۔ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو صبر کا بھی خوگر ہو شکر کا بھی۔ یا اگر اللہ چاہے تو ان جہازوں کو لوگوں کے بعض اعمال کی وجہ سے تباہی کر دے اور بہت سوں سے درگزر کر جائے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑے ڈالتے ہیں انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کے لیے کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں ہے۔ غرض تمہیں جو کوئی چیز دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کی پونجی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر اور پائیدار ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ درگزر سے کام لیتے ہیں۔ اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی بات مانی ہے اور نماز قائم کی ہے اور ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ اپنا دفاع کرتے ہیں، اور کسی برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے۔ پھر بھی جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح سے کام لے تو اس کا ثواب اللہ نے ذمے لے لیا، یقیناً وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر بھی جو کوئی معاف کر دے، فارگیونیس آ گیا، فارگیونیس کا جذبہ، اور اصلاح سے کام لے تو اس کا ثواب اللہ نے ذمے لے لیا۔ یعنی فارگیونیس کے جذبے کے بعد ثواب اللہ نے ذمے لے لیا، یقیناً وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ جی سی ایف آ گیا پورا قرآن میں کہ نہیں؟ فرحان بھائی کوئی بھی چیز رہ گئی ہو تو بتاؤ۔ کیا شکر گزاری کا حکم نہیں آیا؟ ہر سپارے میں آیا۔ کیا ایگو ایروگنس نہ کرنے کا حکم نہیں آیا؟ آیا۔ ایمپتھی کا، عاجزی کا حکم نہیں آیا؟ آیا۔ ایمپتھی ہوگی تو تم اپنے بھائی کے بارے میں فکر مند ہوگے تو تم اس کو بھلائی کا حکم دو گے۔ آ گیا۔ اپریسیشن، شکر گزاری کا ہی جذبہ ہے کہ اگر تم شکر گزار ہوگے تو تم اس کو اپریشیٹ بھی کرو گے، تھینک یو بھی بولو گے۔ فارگیونیس آ گیا۔ اور مجھے جو یہ جی سی ایف پتہ چلا تھا، یہ ایک ویسٹرن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا انہوں نے دل کو سٹڈی کیا تھا، انہوں نے وہ کیریکٹرسٹک سٹڈی کری جو انسان کے دل کو ریلیکس کرتی ہیں، اس کے ڈی این اے کو، جو ہم نے ذکر کیا تھا، گریٹیٹیوڈ، کمپیشن،
ہیٹریڈ جیلسی نہ ہونا, لو ہونا. انہوں نے ان کریکٹرسٹکس کی بیسس پہ انسان کے ڈی این اے کو ٹیسٹ کیا. وہ ریلیکس تھا, لاجواب کام کر رہا تھا. جب ڈی این اے ریلیکس ہوتا ہے تو امیون سسٹم آپ کا بہترین کام کر رہا ہوتا ہے. اور اسی کی اپوزٹ کریکٹرسٹکس کے اوپر انہوں نے انسان کے ڈی این اے کا جب خاکہ لیا تو وہ بالکل مرجھایا ہوا اس کا ڈی این اے. اور جب ڈی این اے مرجھایا ہوا ہوتا ہے تو آپ کا امیون سسٹم کام نہیں کرتا, آپ کو بیماریاں لگتی ہیں, ایموشنل سٹریس میں بیماریاں لگتی ہیں, امیون سسٹم شٹ ڈاؤن ہوتا ہے. پھر ایک جگہ کچھ اور پڑھا, پھر کچھ اور پڑھا, وہ دماغ کے اندر بنتے بنتے جی سی ایف کا فارمولہ آ گیا. اور 2 چوٹی کی, اچھا اب اس کی سیکوینس بھی جی سی ایف اللہ نے ذہن میں ڈالی, ورنہ جی ایف ای اے سی ہوتا. ایک چوٹی کی گریٹیٹیوڈ اور دوسرا چوٹی فارگیونیس, بیچ میں آ گئے باقی. سی جی سی بھی نہیں ہے, جی پہلے ہے. اور آپ دیکھیں اسی امپیکٹ کے ساتھ جی کا سب سے زیادہ ذکر ہے. اور جہاں شکر گزاری کا ذکر آتا ہے اسی کے بعد آتا ہے کہ ایگو ایروگنس کا, اس کے بعد سب سے ٹاپ ذکر تکبر کا ہے. فارگیونیس کا جذبہ کم ذکر ہوا, یہ میرے خیال میں دوسری تیسری دفعہ ذکر ہو رہا ہے, چوتھی دفعہ, لیکن ویٹ میں بھاری ہے کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ کام ہے مشکل, مشکل کام ہے نا, بھاری کام ہے. کسی برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے. پھر بھی جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح سے کام لے تو اس کا ثواب اللہ نے ذمہ لیا ہے. یقیناً وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اور جو شخص اپنے اوپر ظالم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے. الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں. ناحق زیادتیاں اور لوگوں پر ظلم, ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے آج کل, اور یہ حقیقت ہے جو کوئی صبر سے کام لے اور درگزر کر جائے تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے. اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد کوئی نہیں ہے جو اس کا مددگار بنے. اور جب ظالموں کو عذاب نظر آ جائے تو تم انہیں یہ کہتا ہوا دیکھو گے کہ کیا واپس جانے کا بھی کوئی راستہ ہے, اور تم انہیں دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے انہیں اس طرح پیش کیا جائے گا کہ وہ ذلت کے مارے جھکے ہوئے کن آنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے. اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے کہ واقعی اصل خسارے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا. یاد رکھو کہ ظالم لوگ ایسے عذاب میں ہوں گے جو ہمیشہ قائم رہے گا, اور ان کو ایسے کوئی مددگار میسر نہیں آئیں گے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کی کوئی مدد کریں. اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے ہوتا. لوگوں اپنے پروردگار کی بات اس دن کے آنے سے پہلے مان لو جسے اللہ کی طرف سے ٹالا نہیں جائے گا. اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور نہ تمہارے لیے پوچھ گچھ کا کوئی موقع ہوگا. یہ پیغمبر, یہ لوگ اگر پھر بھی منہ موڑیں تو ہم نے تمہیں ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا ہے, تم پر بات پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. پھر آگے یہی بات. اور انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتا ہے, اور اگر خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ایسے لوگوں کو کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے تو وہی انسان پکا ناشکرا بن جاتا ہے. یہ وہی 4.79 والی بات آ گئی. جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں, وہ وہاں پہ یہی تھا کہ کوئی بھلائی ہوتی ہے تو ہماری طرف سے ہوتی ہے, یعنی جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتا ہے, یار یہ تو میں نے سیل کری ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ایسے لوگوں کو مصیبت پیش آئے اور جب کلائنٹ نکل جائے ہاتھ سے, یار اللہ نہیں چاہتا تھا, تو وہی انسان کا پکا ناشکرا بن جاتا ہے. یعنی آنے والا اللہ کی طرف سے ہے, جانے والا ہماری طرف سے. ہاں سب کلیئر کٹ ہے بھائی, کلیئر سیف بھائی. سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے.
یا پھر ان کو ملا جلا کر لڑکے بھی دیتا ہے اور لڑکیاں بھی، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ یقیناً وہ علم کا بھی مالک ہے، قدرت کا بھی مالک ہے، اور کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ سے روبرو بات کرے سوائے اس کے کہ وہ وحی کے ذریعے ہو، یا کسی پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغام لانے والے فرشتہ بھیج دے اور وہ اس کے حکم سے جو چاہے وحی کا پیغام پہنچا دے۔ یقیناً وہ بہت اونچی شان والا، بڑی حکمت کا مالک ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہارے پاس اپنے حکم سے ایک روح بطور وحی نازل کی ہے۔ تمہیں اس سے پہلے نہ یہ معلوم تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تم لوگوں کو وہ سیدھا راستہ دکھا رہے ہو، دکھا رہے ہو جو اللہ کا راستہ ہے۔ وہ اللہ جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے۔ یاد رکھو کہ سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے۔ اور ایک صدق اللہ العظیم، اس بات کے ذریعے اللہ سب کور کر لیتا ہے، زمین اور آسمان اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اس میں سب کور کر لیتا ہے۔ دیکھو ایک سٹیٹمنٹ میں ساری چیز کور ہو جاتی ہے۔ اگر ایک ایک کر کے بتانا پڑتا تو صرف چیزیں گنوانے میں آپ کو قرآن پاک سے موٹی کتاب چاہیے تھی۔ وہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام سمندروں کو روشنائی بنا لو اور انک بنا لو، اور تو میرے کلمات ختم نہیں ہوں گے، یعنی اللہ کی مخلوقات اگر اللہ ایک ایک کر کے بتائے تو سمندر ختم ہو جائے، لیکن ایک سنٹینس میں کیسے مکمل کر دیا؟ زمین اور آسمان کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ سب ہمارا ہے، سبھی کچھ کور ہو گیا۔ کہ کتنی جامع بات ہو رہی ہے، شارٹ میں کمپلیٹ بات، مکمل بات۔ اب آپ اس کی گہرائی میں چلے جائے۔ سورہ زخرف 43 نمبر کی صورت، 89 آیات پر مشتمل، 1:90 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اس عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں بڑے اونچے درجے کی حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ بھلا کیا ہم منہ موڑ کر اس نصیحت نامے کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ اور کتنے ہی نبی ہم نے پچھلے لوگوں میں بھی بھیجے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے ہوں۔ پھر جو لوگ ان مکہ والوں سے کہیں زیادہ زور آور تھے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان پچھلے لوگوں کا حال پیچھے گزر چکا ہے۔ یہ دیکھو، اور اگر تم ان مشرکوں سے پوچھو کہ سارے آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے ہیں تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ انہیں اس ذات نے پیدا کیا ہے جو اقتدار کی بھی مالک ہے، علم کی بھی مالک۔ یہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم منزل تک پہنچ سکو، اور جس نے آسمان سے ایک خاص اندازے سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ایک مردہ علاقے کو نئی زندگی دے دی، اسی طرح تمہیں قبروں سے نکال کر نئی زندگی دی جائے گی، اور جس نے ہر طرح کے جوڑے پیدا کیے اور تمہارے وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، پھر جب ان پر چڑھ کر بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو اور یہ کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں دے دیا، ورنہ ہم میں سے یہ طاقت نہیں تھی کہ اس کو قابو میں لا سکتے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یعنی جانوروں پہ بیٹھو، یعنی جب گاڑی پہ بیٹھو، یعنی جب سواری پہ بیٹھو، تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، پھر جب ان پر چڑھ کر بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو اور یہ کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں دے دیا، ورنہ ہم میں سے یہ طاقت نہیں تھی کہ اس کو قابو میں لا سکتے۔ کمال ہے یار، کمال، کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کور کر دیا۔ اور بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور ان مشرک لوگوں نے یہ بات بنائی ہے کہ اللہ کا خود اس کے بندوں میں سے کوئی جز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ بھلا کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے تو بیٹیاں پسند کی ہیں اور تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کیا ہے، حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس بیٹی کی ولادت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو
جو اس نے خدائے رحمان کی طرف منسوب کر رکھی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے۔ اور کیا اللہ نے ایسی اولاد پسند کی ہے جو زیوروں میں پالی پوسی جاتی ہے اور جو بحث مباحثے میں اپنی بات کھل کر بھی نہیں کہہ سکتی۔ اس کے علاوہ انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے بندے ہیں مؤنث بنا دیا ہے۔ اور کیا اللہ نے ایسی اولاد پسند کی ہے جو زیوروں میں پالی پوسی جاتی ہے اور جو بحث مباحثے میں اپنی بات کھل کر بھی نہیں کہہ سکتی۔ خواتین کے لیے بات ہو رہی ہے، جو زیوروں میں پالی پوسی جاتی ہے۔ کیا اللہ نے ایسی اولاد پسند کی ہے جو زیوروں میں پالی پوسی جاتی ہے اور جو بحث مباحثے میں اپنی بات کھل کر کہہ بھی نہیں سکتی؟ یعنی اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ خواتین بحث مباحثے میں اپنی بات کھل کر بھی نہیں سکتی۔ یونیورسل لا ہو گیا یہ، یعنی ایکسپلینیشن دینے کے اندر خواتین آدمیوں کے مقابلے میں ہلکی ہیں، اسی لیے سیلز کا کام آدمی کا ہے۔ سیلز سکلز اللہ نے، اسی لیے ہم ہائرنگ نہیں کرتے بھائی خواتین کی، اور بھی بہت ساری ریزنز ہیں۔ خواتین، عورت کا مطلب ہے پردے میں چھپا کے رکھنے کی چیز۔ بہت کوئی مجبوری ہو تو پھر خواتین جاب کر لیں، ادروائز اللہ نے ان کو گھر میں رہنے کے لیے بنایا ہے۔ آج کل مجبوری کے تحت نہیں، آج کل گھر میں ٹائم پاس نہیں ہوتا عورتوں کا، ان کو ہوا چاہیے۔ اس کے اوپر 1 گھنٹہ ہو جائے گا، میں اس کو یہیں روک رہا ہوں، آپ لوگ سمجھدار ہیں۔ کل تو یہی ہوا نا، میں نے کل اپنی بیگم کو جا کے کہا کہ یار کل والا سیشن 1 گھنٹے 47 منٹ کا ہو گیا۔ انہوں نے بولا، بیگم نے کیا بولا؟ پھر عورتوں کا ذکر آ گیا ہوگا۔ سمجھ گئے آپ؟ اس کو پتا تھا کہ یہ پین پوائنٹ ہے ادھر، تو میں نے بولا نہیں یہ ذکر نہیں آیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے بندے ہیں مؤنث بنا دیا ہے۔ کیا یہ لوگ ان کی تخلیق کے وقت موجود تھے؟ ان کا یہ دعویٰ لکھ لیا جائے گا اور ان سے باز پرس ہوگی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر خدائے رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے۔ ان کو اس بات کی حقیقت کا ذرا بھی علم نہیں ہے اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اندازوں کے تیر چلاتے ہیں۔ بھلا کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی جسے یہ تھامے بیٹھے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کے مطابق ٹھیک ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے جب بھی کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا پیغمبر بھیجا تو وہاں کے دولت مند لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کے پیچھے چل رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا، تم نے اپنے باپ دادوں کو جس طریقے پر پایا ہے، اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ ہدایت کی بات لے کر آیا ہوں تو کیا پھر بھی تم اپنے طریقے پر چلے جاؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم جو پیغام دے کر بھیجے گئے ہو ہم تو اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان سے انتقام لیا، اب دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، چنانچہ وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا ذکر آ گیا۔ اور ابراہیم نے اس عقیدے کو ایسی بات بنا دیا جو ان کی اولاد میں باقی رہی تاکہ لوگ شرک سے باز آ جائیں۔ پھر بھی بہت سے لوگ باز نہ آئے۔ اس کے باوجود میں نے ان کو ان کے باپ دادوں کو زندگی کے فائدے دیے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف ہدایت دینے والا پیغمبر آ گیا۔ اور جب وہ حق ان کے پاس آیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور کہنے لگے کہ یہ قرآن 2 بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ بھلا کیا یہ لوگ جو تمہارے پروردگار کی رحمت تقسیم کریں گے؟ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں، اور ہم نے ہی ان میں سے ایک کو دوسرے پر درجات میں فوقیت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں، اور تمہارے پروردگار کی رحمت تو اس دولت سے کہیں بہتر چیز ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک انسان کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ یہ اللہ کا کرنا ہے، اور وہ کس کو کس طرح سے آزما رہا ہے یہ اس کے معاملات ہیں۔ یہ بھی بات آ گئی۔ اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام انسان ایک ہی طریقے کے کافر ہو جائیں گے تو جو لوگ خدائے رحمان کے منکر ہیں ہم ان کے لیے میری فیوریٹ آ گئی، یہی تو میں ڈھونڈ رہا تھا۔
یہی تو میں ڈھونڈ رہا تھا بھائی. 43.33 یہ لکھ لیں انس بھائی, یہ یاد کر لیں آپ لوگ غور سے. یہی تو مجھے مل نہیں رہی تھی اتنے دنوں سے, مل گئی. اور ابھی میں بیٹھا ہوں تو میں اسی انتظار میں تھا کہ شاید یہ ادھر آ جائے, اور ادھر ہی آ گئی. اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام انسان ایک ہی طریقے کے یعنی کافر ہو جائیں گے, تو جو لوگ خدائے رحمان کے منکر ہیں ہم ان کے لیے ان گھروں کی چھتیں بھی چاندی کی بنا دیتے ہیں اور وہ سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں. اگر ہمیں اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے ہی کافر ہو جائیں گے مال دیکھ کر, تو ہم کافروں کو اتنا مال دیتے کہ ان کی گھروں کی چھتیں چاندی کی ہوتی اور سیڑھیاں, ان کے گھروں کی چھتیں بھی چاندی کی بنا دیتے اور وہ سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں. یعنی مال ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے. ہم یہی کہتے ہیں نا, یار دیکھو ان کے پاس تو بہت مال ہے, یہ لوگ اللہ کے پسندیدہ ہے. واپس سنیں غور سے, اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام انسان ایک ہی طریقے کے یعنی کافر ہو جائیں گے, یعنی اس میں بھی ہماری بھلائی ہو گئی کہ اللہ نے مال اس لیول کا مال کتنا دیا ہے. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام انسان ایک ہی طریقے کے یعنی کافر ہو جائیں گے, تو جو لوگ خدائے رحمان کے منکر ہیں ہم ان کے لیے ان گھروں کی چھتیں بھی چاندی کی بنا دیتے, چاندی کی چھتیں, اور وہ سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں. یعنی چاندی جیسی چیز ان کی چھتوں پہ, اور حقیق سیڑھیوں سے چڑھ کے اوپر جاتے ہو, یہ بھی چاندی کی ہوتی. سیڑھی کتنی ٹنا ٹن موٹی ہوتی ہے سیڑھی, چھتیں کتنی موٹی ہوتی ہیں, پوری چاندی کی. اتنی سی چاندی کتنے لاکھ روپے کی ہے, اتنا سا سونا کتنی لاکھ روپے کا ہے. گھروں کی سیڑھیاں, آج سوچو تمہارے فلیٹ کی سیڑھیاں چاندی کی ہو جائے, فرحان بھائی پھر سیلز پہ نہیں بیٹھو گے تم, پھر سیڑھیوں پہ ہی بیٹھو گے. وہ فلمیں ڈرامے بنا رہے ہیں نا, اس کے اندر پاٹ بھی سونے کے, ابھی صرف پاٹ ہی سونے کے کیے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے مجھے اگر یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ تم سارے ہی کافر ہو جاتے ان کا مال دیکھ کر, تو ہم ان کی چھتیں چاندی کی بناتے تھے. یعنی اللہ نے ہمیں اس بڑی آزمائش سے بچا لیا بھائی. اور ان کے گھروں کے دروازے بھی, وہ تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں, یعنی سبھی کچھ چاندی کا ہوتا. چھتیں, سیڑھیاں, دروازے اور تخت, رہ کیا گیا؟ دروازے اور تخت بھی, سیڑھیاں بھی اور چھتیں بھی, سب چاندی کی ہوتی. اگر ہمیں یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ تم سبھی کافر ہو جاؤ گے. ہاں ان کو ہوتا ہے یار جب ان کے پاس ہے تو پھر ہم بھی یہی کرتے ہیں بھائی, اگر یہ کرنے سے اتنا چاندی ملتی ہے تو ہم بھی کرتے ہیں, آؤ کرو بھائی. یہی ہو رہا ہے نا سر, یہی ہو رہا ہے نا کہ آپ کو تمغہ امتیاز مل رہا ہے ڈانس کرنے کے اوپر, تو آج ہماری لڑکیاں, ہماری پاکستان کی گھر کی بچیاں کیا کہہ رہی ہیں, سب پردہ اتارو اور ناچ گانا کرو, کیونکہ اگر ناچ گانا کرنے والے کو تمغہ مل رہا ہے تو ہمیں بھی ملے گا. بھائی گھر کی پردہ دار خواتین نے اپنے دوپٹے اتار دیے ٹک ٹاک پہ, کیونکہ ٹک ٹاک کے اوپر آنے سے پیسے مل رہے ہیں. میاں بیوی آ رہے ہیں, میاں بیوی بھائی اپنی سواگرات کی ویڈیوز دکھا رہے ہیں لوگوں کو. وہ عورت ویڈیو بنا رہی ہے, میرے میاں کو آپ میرا گھونگھٹ اتارے, میں ویڈیو بنا رہی ہوں, اندازہ لگاؤ. وہ میک اپ کر کر کے دکھا رہی ہیں. بھائی گزر جاتی ہیں, ظاہر ہے ہم بھی ابھی دین کے اوپر اچھے طریقے سے آنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس بھی انسٹاگرام ہے, گزر جاتی ہیں ایسی چیزیں سامنے سے, پتہ چل جاتا ہے. یہ تو اللہ بچانے والا ہے بھائی, کہ اللہ ہمیں اس گناہ سے یہاں قرآن تک لے آیا ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے. تو چیزیں گزر جاتی ہیں بھائی, میک اپ ہو رہے ہیں, آدمی پیچھے کھڑا ہوا ہے, آدمی اور عورت, دنیا اس ٹی وی سوشل میڈیا پہ یار گٹر صاف کرنے والا بھی بیٹھا ہوا ہے. میرے گھر کا چوکی دار بھی فیس بک پہ بیٹھا ہوا تھا بھائی, ہندو چوکی دار, وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے. اور بتاؤ گھر کی عورتیں
وہ اندازہ لگائیں آپ یار. یہ وہی بات ہو گئی نا کہ ان کی سکسیس دیکھ کر سیلیبریٹیز کی آج ہماری بچیوں نے, مسلمان بچیوں نے اپنے پردے اتار دیے کہ ڈانس کرنے پہ تمغہ امتیاز ہے تو ہمیں بھی مل جائے. بھائی دنیا میں تو تمغہ امتیاز ہے بھائی, وہ حسن کارکردگی کے اوپر. وہ گانے بجانے والوں کو, سنگرز کو حسن کارکردگی پر تمغہ امتیاز مل رہا ہے کس ملک میں؟ جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنایا, اس میں ڈانس کرنے کے اوپر تمغہ امتیاز مل رہا ہے اس ملک میں جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنایا ہے. سوچو اللہ کے عذاب. بھائی ہم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. کیسر بھائی, وکیل صاحب آپ بتاؤ, وکیل صاحب آپ ٹوک دو اگر ہم کوئی غلط بات کر رہے ہیں تو. ہے یہ سیشن 1 گھنٹے 47 منٹ کا اسی ایک آیت پہ ہو سکتا ہے. آگے بڑھتے ہیں آخری دن کے لیے. اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ٹائم ہو, اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور وہ تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں, تکیے بھی ہو گئے بھائی, بلکہ انہیں سونا بنا دیتے, چاندی کے بعد سونا بنا دیتے بھائی یہ لو. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ بھی نہیں, صرف دنیاوی زندگی کا سامان ہے, اور آخرت تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہے. اور جو شخص خدا رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے, ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. آپ سونے چاندی کے چکر میں ہو, وہ سونا چاندی اللہ نے ٹھک کر کے بنا دیا. اللہ جس کو مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا. تو سونا چاندی نہیں پکڑنا, اللہ پکڑنا ہے. جنت نہیں پکڑنی, اللہ کو پکڑنا ہے. اللہ مل گیا تو جنت تو وہ تو بائی پروڈکٹ ہے. بیسیکلی جنت تو بائی پروڈکٹ ہے نا اللہ ملنے کا. اللہ مل گیا تو جنت تو انڈرسٹوڈ ہے. جنت کی لالچ میں اللہ کو نہیں پکڑنا, اللہ کو پکڑنا ہے کیونکہ وہ اللہ ہے. اور جو شخص خدا رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے, ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اسی کا ساتھی بن جاتا ہے. مسلط ہو گیا, نفس امارہ مسلط ہو گیا آپ کے اوپر. اور جو شخص خدا رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے, ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جائے. یعنی اللہ کا ذکر ہو رہا ہوگا وہ چینل بدل دے گا, اللہ کا ذکر ہو رہا ہوگا وہ کمرے سے باہر نکل جائے گا, وہ ورک فرام ہوم پہ چلا جائے گا. ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. یعنی اس کو سیلز بھی ملے گی کیونکہ اللہ نے پیچھے کہہ دیا ہے ہم سونا چاندی ملے گا اس کو. تو ورک فرام ہوم جو کام کر رہا ہے اور اس کی سیل اگر 10 لاکھ 15 لاکھ ہو رہی ہے, یہ مت سمجھنا کہ اس نے اللہ کو راضی کر لیا ہے. چونکہ ہم اللہ کو راضی کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں نا, تو ہم اللہ کو اب ناراض کریں گے تو ہماری سیل ڈاؤن ہوگی. جی سی ایف کے فارمولے پہ ہم ایمان لیا ہے نا, قرآن پہ ہم ایمان لیا ہے, تو ہمارے لیے وہ فارمولہ کام کرے گا. دوسرا ایمان ہی نہیں لایا تو اس کی بغیر جی سی ایف کے بھی سیل ہوگی, اس پہ شیطان مسلط ہو جائے گا. آپ اللہ کی توفیق سے بیٹھے ہوئے بھائی یہاں, ہم آپ اللہ کی توفیق سے بیٹھے ہوئے یہاں. ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. ایسے شیاطین ان کو راستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک راستے پر ہیں. وہ آفس آنے سے روکتے ہیں, ورک فرام ہوم کرنے پہ لگائے رکھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں ہم تو بالکل ٹھیک راستے پر ہیں. اللہ کے بندے, تجھے اللہ یہاں روک لیا اللہ نے. بھائی جان, عمر بھائی مجھے ورک فرام ہوم جانا ہے. ہاں, یہاں تک کہ جب ایسا شخص ہمارے پاس آئے گا تو اپنے شیطان ساتھی سے کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا کیونکہ تو بہت برا ساتھی تھا. یعنی اندر کا شیطان باہر کھڑا ہوگا ساتھ میں, بولے گا یار تو میرا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا, تو نے تو بڑا برا کام کروا دیا. تو بڑا, کیونکہ ملامت ہی کریں گے نا اس دن, دونوں ہی جہنم میں ہوں گے. اندر کا شیطان باہر ہوگا اور دونوں جہنم میں ہوں گے, کیونکہ تو بہت برا ساتھی تھا. اور آج جب تم ظلم کر چکے ہو تو تمہیں یہ بات ہرگز کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی کہ تم عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو. تو پھر اے پیغمبر, کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو, اور ان لوگوں کو راستے پر لاؤ گے جو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں.
اب تو یہی ہوگا کہ اگر ہم تمہیں دنیا سے اٹھا لیں تب بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں. اللہ اکبر. یعنی مہر لگ گئی ہے بھائی. اللہ ان کو ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت پہ دے. ہمیں پہلے دے بھائی, ہمیں پہلے دے اللہ, ہمیں پہلے بچا. نفسی نفسی بھائی, امتی کا تو جذبہ صرف ہمارے نبی کا ہے. یا اگر تمہیں بھی وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تب بھی ہمیں ان پر ہر طرح کی قدرت حاصل ہے. لہٰذا تم پر جو وحی نازل کی گئی ہے اسے مضبوطی سے تھامے رکھو, یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو. یعنی جو قرآن کو پکڑا ہوا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے بھائی. فرحان بھائی, جو آفس آ رہا ہے قرآن سن رہا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے. ورک فرام ہوم والے سیدھے راستے پر نہیں ہے جو یہاں سے ایبسنٹ ہو گئے. ابھی بھی ٹائم نہیں بگڑا بھائی, ابھی بھی 23 روزے ہوئے ہیں اور 24 ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں. سبسکرائب لائک آپ مت کریں, ہمیں نہیں چاہیے سبسکرائب لائک. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وہی تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک نیک نامی کا ذریعہ ہے, اور تم سب سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کا کیا حق ادا کیا. اور تم سے پہلے ہم نے اپنے جو پیغمبر بھیجے ہیں ان سے پوچھ لو کہ کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کوئی اور معبود بھی مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے. اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تھا. چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. پھر جب انہوں نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کیں تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے. اب آپ سوچو, اللہ کے پیغمبر جا رہے ہیں, وہ اب دعوت دے رہے ہیں اور سامنے سے مذاق اڑایا جا رہا ہے, ہنسی ہو رہی ہے. کس لیول کا دل کے اندر آپ کو صبر چاہیے, کیا کیفیت ہو گئی ہوگی حضرت موسیٰ کی یار. سوچو آپ. بھائی یہ دعوت دینا آسان کام تھوڑی ہے. اور ہم نے انہیں جو نشانی بھی دکھاتے ہیں وہ پہلی نشانی سے بڑھ چڑھ کر ہوتی تھی, اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں. اور وہ یہ کہنے لگے, اے جادوگر, تم سے تمہارے پروردگار نے جو عہد کر رکھا ہے اس کا واسطہ دے کر اس سے ہمارے لیے دعا کرو, ہم یقیناً رائے راست پر آ جائیں گے. مذاق دیکھو کس لیول کا کر رہے ہیں. پھر جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیتے تو پل بھر میں وہ اپنا وعدہ توڑ ڈالتے تھے. اور فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا, اے میری قوم, کیا مصر کی سلطنت میرے قبضے میں نہیں ہے؟ اور دیکھو یہ دریا میرے نیچے بہہ رہے ہیں, کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ یا پھر مانو کہ میں اس شخص سے کہیں بہتر ہوں جو بڑا حقیر قسم کا ہے, اور اپنی بات کھل کر کہنا بھی اس کے لیے مشکل ہے. اچھا دیکھو, یہ کیا مصر کی سلطنت میرے قبضے میں نہیں ہے, اور دیکھو یہ دریا میرے نیچے بہہ رہے ہیں. اب فرعون کے نیچے, کمرے کے نیچے تو نہیں بہہ رہے تھے نا, نیچے بہہ رہے کا مطلب ملک میں بہہ رہے ہیں. اسی طرح جو جنت میں آتا ہے ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اس کا مطلب ہمارے نیچے تھوڑی بہہ رہی ہوں گی, وہ جنت ہوگی جدھر بہہ رہی ہوں گی. یعنی یہ نیچے کا صیغہ کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے قرآن میں. وہ یہی آتا تھا نا, ان جنتوں میں رہو گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی, یعنی انڈر گراؤنڈ. اور فرعون کہہ رہا ہے کہ میرے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں, تو اس کے محل میں تھوڑی بہہ رہی تھی, نیچے سلطنت میں بہہ رہی تھی. یعنی سلطنت میں بہنے کو نیچے بہنا کہا جاتا ہے قرآن کے ذریعے, اگر ہم اس لیول سے سمجھیں. اردو میں ہم نیچے کو نیچے سمجھتے ہیں. یہی ازمپشن یہی آتی ہے نا, جب نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی تو جنت کا پھر اب ایسے ہی ازمپشن آتی ہے نا کہ انڈر گراؤنڈ بہہ رہی ہوں گی, ہے نا. دیکھو آج یہ پوائنٹ یہاں ملا ہے, یہاں ملا ہے یہ پوائنٹ یہاں ملا ہے. کیا مصر کی سلطنت میرے قبضے میں نہیں ہے, اور دیکھو یہ دریا میرے نیچے بہہ رہے ہیں. وہ بولے نیچے بہہ رہے ہیں دریا, کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ یا پھر مانو کہ میں شخص سے کہیں بہتر ہوں جو بڑا حقیر قسم کا ہے, اور اپنی بات کھل کر کہنا بھی اس کے لیے مشکل ہے. بھلا اگر یہ پیغمبر ہے تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے, یا پھر اس کے ساتھ فرشتے پرے باندھے ہوئے کیوں نہ آئے؟ اس طرح اس نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا اور انہوں نے اس کا کہنا مان لیا. حقیقت یہ ہے کہ وہ سب گناہ گار لوگ تھے. چنانچہ جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا. اور ہم نے انہیں ایک گئی گزری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا. اور جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال دی گئی تو تمہاری قوم کے لوگ یکا یک شور مچانے لگے اور کہنے لگے, ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ. انہوں نے تمہارے سامنے یہ مثال محض
حجتی کے لیے دی ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو بس ہمارے ایک بندے تھے جن پر ہم نے انعام کیا تھا اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو ایک نمونہ بنایا تھا، اور اگر ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں ایک دوسرے کے جانشین بن کر رہا کریں، اور یقین رکھو کہ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، اس لیے تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مانو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ شیطان تمہیں اس راستے سے روک دے، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تھے تو انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ میں تمہارے پاس دانائی کی بات لے کر آیا ہوں، اور اس لیے لایا ہوں کہ تمہارے سامنے کچھ وہ چیزیں واضح کروں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو۔ یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس لیے اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر بھی ان میں سے کئی گروہوں نے اختلاف پیدا کیا، چنانچہ ان ظالموں کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب کی وجہ سے بڑی خرابی ہوگی۔ یہ لوگ بس اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان کے سامنے اچانک آ کھڑی ہو اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے، جن سے کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا نہ تم غمگین ہوگے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ ہم سے کہا جائے کہ اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا نہ تم غمگین ہوگے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ اے میرے وہ بندو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرما بردار رہے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی آپ کی بیگمات آپ کے ساتھ ہوں گی، دنیا کی بیگمات۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی اور جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ آئے آئے آئے، ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ اے آنکھوں کی لذت کی بات آ گئی۔ اور یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں اپنے اعمال کے بدلے وارث بنا دیا گیا ہے۔ اس میں تمہارے لیے خوب افراد کے ساتھ میوے ہیں جن میں سے تم کھاؤ گے، البتہ جو لوگ مجرم تھے وہ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، وہ عذاب ان کے لیے ہلکا نہیں پڑنے دیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے۔ یعنی وہاں گیس کی کمی نہیں ہوگی کہ گیس کم ہو گئی تو فلیم کم ہو گئی، لوڈ شیڈنگ ہو گئی، یہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی وہاں جنت میں۔ جہنم میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے بھائی، یہ خوشی منائے وہ لوگ جو آج لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہے ہیں۔ جنت میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، جہنم میں گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے۔ آگ جس لیول کی ہوگی شاید دہکنے میں اور بڑھ جائے، کمی نہیں ہوگی کہ وہ کہیں کہ چلو بھائی اب لوڈ شیڈنگ کا ٹائم آیا اب تھوڑی سی ہلکی ہو جائے، ہلکی نہیں ہوگی۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ عذاب ان کے لیے ہلکا نہیں پڑنے دیا جائے گا، یعنی ہلکا پڑنے دیا جائے گا ہی نہیں، اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے۔ سوئی گیس ختم تو LPG کے سلنڈر لگا دیے جائیں گے وہاں۔ یہ دنیاوی زبان میں سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ اور B-2 بمبر گرائے جائیں گے، یہ جو امریکہ گرا رہا ہے نا، جو زمین کے کتنی تہ تک جا کے، تو پھر اللہ کے جو B-2 بمبر ہوں گے پھر کیا ہوگا ان سے۔ اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی ظالم لوگ تھے۔ اور وہ دوزخ کے فرشتے سے پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، تمہارے پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا کہ تمہیں اسی حال میں رہنا ہے۔ یار جہاں تک آپ مجھے ایک بات بتائیں، ہم نے اتنا پڑھ لیا، اب اگر ہم غلط کام کریں اور ہمیں جہنم ملے، کون قصوروار ہے؟ انس بھائی، اللہ گواہ ہے نا، ہم خود ہی قصوروار ہیں، اور اللہ کو گواہی کی کیا ضرورت ہے، ہم خود ہی قصوروار ہیں۔ یہ حق آ گیا ہمارے تک۔ اب اگر ہم جہنم میں جائیں، عمر بھائی جہنم میں تکہ بوٹی بن رہی ہے، تو قصوروار کون ہوا؟ کیونکہ میرے تک تو حق آ چکا ہے۔ Who is to be blamed؟ مجھے آ گیا نا کہ یہ کر لو صحیح راستہ ہے، یہ کر لو غلط راستہ ہے، یعنی اب میں اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوں۔ اس کے پر وہ بات آتی ہے نا کہ اللہ نے تو لکھ دیا ہے کہ تم جہنم میں جاؤ گے،
تو اللہ لکھ دیتا میں جنت میں جاتا ہوں. یہ تو اللہ نے جو لکھا ہوا ہے تو میں وہ غلط کر رہا ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں نا دیکھو اللہ نے لکھ دیا میرے لیے جانو, اللہ چاہتا تو میں صحیح کام کرتا, میں غلط کیوں کرتا. فرحان ایسا ہی ہے نا, یہ کہتے ہیں, سنا ہے نا آپ نے لوگوں کو. تو مجھے اس کا ایک نا جواب آیا ذہن میں, مجھے اس کا ایک جواب آیا. بھائی تم جاؤ, پانی کا گلاس آپ کے سامنے رکھا جائے, آپ پانی پی لو. میں صرف بتا سکتا ہوں آپ کو, اگر میں کہتا ہوں پانی پی لو اور تم پانی پی لیتے ہو, تم نے کس کی مرضی سے پانی پیا ہے؟ اپنی مرضی سے پیا ہے نا. یہی ہے معاملہ بھی, یہی تو فری ول ہے. تم نہ پیو پانی. ابھی کیا مجھ پہ کوئی فورسفلی کہہ رہا ہے کہ پانی پیو یا نہ پیو؟ بھائی اگر پانی پڑا ہے اور میں پی لوں تو میں اپنی مرضی سے پی رہا ہوں نا. کیا ابھی اس وقت اس کا مطلب میرے ہاتھ میں ہی میرے اپنے اعمال ہے بھائی. میں خود ہی اپنے لیے جہنم بنا رہا ہوں. میں اللہ کو بلیم نہیں کر سکتا, کر ہی نہیں سکتا بلیم. پھر تو ایمان ہی نہیں ہے نا. اللہ کو میں کیسے بلیم کر لوں؟ بھائی اللہ تو نے تو میرے لیے جہنم لکھ دی تھی. بھائی تمہارے ہاں تم اپنی فری ول سے کیا چوز کرو گے یہ اللہ کو پتا ہے. لیکن کسی نے زبردستی تمہیں گلاس پینے میں مجبور نہیں کیا. ابھی کیا کوئی میرے کو فورس کر رہا ہے کہ میں اس کو آگے پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ میں چاہوں تو نہ پڑھوں, چوائس ہے نا. میں پانی پیوں یا نہ پیوں میری چوائس ہے. تو جب میں جہنم میں چلا جاؤں تو میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تو چاہتا تو میں جنت میں چلا جاتا, تیری وجہ سے میں جہنم میں چلا گیا؟ نہیں, یہاں تو میری چوائس, میری ہی چوائس ہے. اللہ چونکہ اللہ ہے, اس کو یہ پتا ہے کہ تم اپنی چوائس سے کیا چوز کرتے ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے اگر غلط چوز کیا تو اللہ نے تمہیں فورس کیا کہ تم غلط چوز کرو. اختیار تمہارے پاس ہے. کیا ابھی میرے پاس اختیار ہے کہ نہیں؟ میرے پاس ہے نا. تو میں اللہ کو بلیم کیسے کر سکتا ہوں کہ اللہ تو نے کتاب میں لکھ دیا تھا کہ میں جہنم میں جاؤں گا؟ پوائنٹ پکڑا؟ گہری بات ہے یہ, گہری بات ہے یہ. اور وہ دوزخ کے فرشتے سے پکار کر کہیں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے. اور وہ دوزخ کے فرشتے سے پکار کر کہیں گے کہ اے مالک, ہاں دوزخ کا جو دروگہ جہنم ہے, مطلب جو اس کا ہیڈ انچارج ہے, ہیڈ آف سیلز ہے وہاں کا دوزخ کا, اس کا نام ہے مالک, اس کا نام ہے مالک. اور وہ دوزخ کے فرشتے پکار کر کہیں گے اے مالک تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے. اور وہ کہے گا کہ تمہیں اسی حال میں رہنا ہے. وہ کہے گا کہ ہمیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے, ہمیں ختم ہی کر دو تاکہ تکلیف تو ختم ہو. نہیں بھائی, موت نہیں آئے گی, گیس کم نہیں کی جائے گی, بڑھکائی جا رہی ہے. اور بھائی موت ہو جائے تو کام ختم نا, وہ نہیں ہوگا. تمہیں اسی حال میں رہنا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہارے پاس حق بات لے کر آئے تھے, لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق بات ہی کو برا سمجھتے ہیں. ہاں کیا ان لوگوں نے کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو ہم بھی کچھ کرنے کا فیصلہ کرنے والے ہیں. کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی خفیہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ کیسے نہیں سنتے؟ نیز ہمارے فرشتے ان کے پاس ہیں, وہ سب کچھ لکھتے رہتے ہیں. فرشتے ان کے پاس ہیں جو سب کچھ لکھتے رہتے ہیں. اے پیغمبر کہہ دو کہ اگر خدائے رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا. اور جو آسمانوں اور زمین کا بھی مالک ہے, عرش کا بھی مالک, وہ ان ساری باتوں سے پاک ہے جو یہ بنایا کرتے ہیں. لہٰذا اے پیغمبر انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو کہ یہ ان باتوں میں ڈوبتے رہیں اور ہنسی کھیل کرتے رہیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. وہی اللہ ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود, اور وہی ہے جو حکمت کا بھی مالک ہے, علم کا بھی مالک. اور بڑی شان ہے اس کی جس کے قبضے میں آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان تمام چیزوں کی سلطنت ہے, اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے, اور اسی کے پاس تم سب کو واپس لے جایا جائے گا. اور یہ لوگ اسے چھوڑ کر جن معبودوں کو پکارتے ہیں انہیں کوئی سفارش کرنے کا اختیار نہیں ہوگا. ہاں البتہ جن لوگوں نے حق بات کی گواہی دی ہو اور انہیں اس کا علم بھی ہو
اور اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے، اس کے باوجود کوئی انہیں کہاں سے اوندا چلا دیتا ہے۔ اور اللہ کو پیغمبر کی اس بات کا بھی علم ہے کہ یا رب یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، لہٰذا اے پیغمبر تم ان کی پرواہ نہ کرو اور کہہ دو سلام، کیونکہ عنقریب انہیں خود سب پتہ چل جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ دخان سیکنڈ لاسٹ سورت اس سپارے کی 44 نمبر کی صورت ہے، 59 آیات ہیں، ایک کم 60 آیات۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے کہ ہم نے اسے ایک مبارک رات میں اتارا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے۔ اسی رات میں ہر حکیمانہ معاملہ ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے۔ نیز ہم ایک پیغمبر بھیجنے والے تھے تاکہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہو، یقیناً وہی ہے جو ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے، جو سارے آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان ہر چیز کا رب ہے۔ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا رب ہے۔ اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو اور اس آسمان اور پہلے آسمان نہیں، 7ویں آسمان جس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، وہاں سے لے کے زمین تک جتنا کچھ ہے سب کور ہو گیا نا، سب کا رب ہے، اس میں فرشتے بھی آ گئے، ملائکہ سب آ گئے، جو سارے آسمان اور زمین کا اور ان کے درمیان ہر چیز کا رب ہے۔ اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، اور وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے گزرے ہوئے باپ دادوں کا بھی رب۔ پھر بھی کافر ایمان نہیں لاتے بلکہ وہ شک میں پڑے ہوئے کھیل کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ایک واضح دھواں لے کر نمودار ہوگا جو لوگوں پر چھا جائے گا۔ یہ ایک دردناک سزا ہے۔ سورہ دخان اس کا اسی لیے نام ہے، دھوئیں سے۔ اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ عذاب دور کر دیجئے، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ ان کو نصیحت کہاں ہوتی ہے، حالانکہ ان کے پاس ایسا پیغمبر آیا ہے جس نے حقیقت کو کھول کر رکھ دیا ہے۔ پھر بھی یہ لوگ اس سے منہ موڑے رہے اور کہنے لگے یہ سکھایا پڑھایا ہوا ہے، دیوانہ ہے۔ اچھا ہم عذاب کو کچھ عرصے تک ہٹا دیتے ہیں، یقین ہے کہ تم پھر اسی حالت پر لوٹ آؤ گے۔ اچھا ہم عذاب کو کچھ عرصے تک ہٹا دیتے ہیں، یقین ہے کہ تم پھر اسی حالت پر لوٹ آؤ گے۔ جس دن ہماری طرف سے سب سے بڑی پکڑ ہوگی، اس دن ہم پورا انتقام لے لیں گے۔ اور ان سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو آزمایا تھا اور ان کے پاس ایک معزز پیغمبر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہاری طرف ایک امانت دار پیغمبر بن کر آیا ہوں، اور یہ کہ اللہ کے آگے سرکشی مت کرو، اور تمہارے پاس ایک کھلی ہوئی دلیل پیش کرتا ہوں، اور میں اس بات سے اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کرو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے اپنے پروردگار کو پکار کر یہ کہا کہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، تمہارا پیچھا ضرور کیا جائے گا، اور تم سمندر کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دینا، یقیناً یہ لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ کتنے باغات اور چشمے تھے جو یہ لوگ چھوڑ گئے، اور کتنے کھیت اور شاندار مکانات اور عیش کے کتنے سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے۔ ان کا انجام اسی طرح ہوا، اور ہم نے ان سب چیزوں کا وارث ایک دوسری قوم کو بنا دیا۔ پھر نہ ان پر آسمان رویا، نہ زمین، اور نہ ان کو کچھ مہلت دی گئی، اور بنی اسرائیل کو ہم نے ذلت کے عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون سے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا سرکش، حد سے گزرے ہوئے لوگوں میں سے تھا، اور ہم نے ان کو اپنے علم کے مطابق دنیا جہان والوں پر فوقیت دی، اور ان کو ایسی نشانیاں دیں جن میں کھلا ہوا انعام تھا۔ یہ لوگ صاف کہتے ہیں کہ اور کچھ نہیں، بس ہماری وہی پہلی موت ہوگی اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو اٹھا لاؤ، بھلا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبا کی قوم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ یقینی طور پر مجرم لوگ تھے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں بے فائدہ کھیل کرنے کے لیے پیدا نہیں کر دی ہیں، ہم نے انہیں برحق مقصد کے لیے ہی پیدا کیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فیصلے کا دن ان سب کی مقررہ میعاد ہے، جس دن کوئی حمایتی کسی حمایتی کے ذریعے کیے ذرا بھی کام نہیں آئے گا، اور ان میں سے کسی کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ یقیناً وہ مکمل اقتدار کا بھی مالک ہے اور بہت مہربان بھی۔ یقین جانو کہ زقوم کا درخت
गुनहगार का खाना होगा, तेल की तलछट जैसा, वो लोगों के पेट में इस तरह जोश मारेगा जैसे खौलता हुआ पानी। ओए होए 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 ओए होए होए होए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार। पेट में उबलता हुआ पानी। फरिश्तों से कहा जाएगा इसको पकड़ो और घसीट कर दोज़ख के बीचों बीच तक ले जाओ, अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार। फिर इसके सर के ऊपर खौलते हुए पानी का अज़ाब उंडेल दो। फरहान भाई, कहा जाएगा कि ले चख, तू ही है वो बड़ा साहिब इक़्तिदार, बड़ा इज़्ज़त वाला। ये वही चीज़ है जिसके बारे में तुम लोग शक किया करते थे। ये आज जितने भी जालिम हैं, देखो जो कुरान पढ़ेगा उसको कितना कंफर्ट मिलता है कि ये जो जालिम है, ये जो यजीद है, वक्त के फ़िरौन है, ये इनका अंजाम है ना। और किसका अंजाम है ये? गफ़ार भाई, वक्त के फ़िरौन और यजीद का ही अंजाम है ना ये, जो कुरान पढ़ के भी अल्लाह की आयतों को झुटला रहे हैं और लोगों के साथ रमज़ान में भी जुल्म कर रहे हैं, काश पढ़ लेते हैं। जो रिश्वत ले रहे हैं अंडर द टेबल है, प्लाटों के चक्कर में है। भाई तेल की तिलछट होगी, सिर्फ एक यही बता दिया जाए ना कि जहन्नुम में तुम्हारे पेट में खौलता हुआ पानी होगा और सर के ऊपर पानी उंडेला जाएगा, बस एक आयत ही काफ़ी है। ये एक ही आयत काफ़ी है भाई। पेट के अंदर उबलता हुआ पानी, यार अभी हमने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया उबलता हुआ पानी। पेट गर्म हो जाए तो क्या होता है, मुंह के ऊपर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। तभी तो मैं दही खा रहा हूँ रोज़ सुबह सहरी में, सब ठंडा हो गया माशाल्लाह। अल्लाह का एहसान है, रमज़ान की बरकत है भाई। मैं तो ठंडा रहता है। ये वही चीज़ है जिसके बारे में तुम लोग शक किया करते थे। दूसरी तरफ परहेजगार लोग यकीनन अमन और अमान वाली जगह में होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बागात में और चश्मों में। ये आई ना फरहान मज़ेदार बात। और देखो जो हमने फजर की नमाज का पढ़ा था, जो फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ता है जहन्नुम की आग उसे छू भी नहीं सकेगी, पढ़ लिया था हमने। गफ़ार भाई और किबरिया भाई, उसका सेशन दोबारा करना है हमने। वो सेशन मैं आपको भेज दूंगा, आप उसके पॉइंटर्स बना के आप सेशन दोगे। आपने बड़ा ज़बरदस्त सेशन किया था। वो आमने सामने बैठे हुए संदस और इस्तबरक का लिबास पहने हुए होंगे। आए है इनके आमने सामने फरहान, इनके साथ यही मामला होगा और हम बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों का इनसे ब्याह कर देंगे। वो वहाँ बड़े इत्मीनान से हर किस्म के मेवे मंगवाते होंगे। देखो अल्लाह ने आपकी साइकोलॉजी बनाई है ना, अल्लाह को पता है इंसान की, आदमी की क्या साइकोलॉजी है, इंसान की और आदमी की साइकोलॉजी है। और एड्रेस किया जा रहा है तो देखो हूरों का जिक्र आ गया। औरतों के लिए तो हम ही आदमी हैं, हम ही हैं उनके लिए। ये तो हमारे लिए प्रोटोकॉल है ना। जाहिर है जो कुर्बानी इंसान आदमी दुनिया में दे रहा है अल्लाह उसका नतीजा तो देगा ना दुनिया में आखिरत में, है अनस? टेंशन नहीं लो, हैं शयान भाई? बिल्कुल हसन बिल्कुल परेशान नहीं जानी। अल्लाह ने देखो कितना, वो वहाँ बड़े इत्मीनान, देखो इनके साथ यही मामला होगा और हम बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों का इनसे ब्याह कर देंगे माशाल्लाह। वो वहाँ बड़े इत्मीनान से हर किस्म के मेवे मंगवाते होंगे। मेवे यानी ब्याह करने के बाद मेवों का जिक्र आ रहा है। डाइट प्लान भी दे दिया अल्लाह ने, यानी ब्याह करने के बाद मेवे होंगे। अब आप देखो जब आपका निकाह होता है तो शादी की रात में आपके पास पड़े हुए होते हैं मेवे के, नहीं? यानी मेवों के अंदर वो एनर्जी है जो ब्याह के बाद इस्तेमाल होनी है। देखो डाइट प्लान भी दे दिया अल्लाह ने माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आ गया सर वकील साहब? नहीं, वरना आप मुझे बताएं कि ये मेवों का जिक्र पहले भी आ सकता था ना, 3 आयतों पहले भी आ सकता था। मेवों का जिक्र हूरों के बाद क्यों आ रहा है? यस यस, वो वहां बड़े इत्मीनान से हर किस्म के मेवे मंगवाते होंगे। जो मौत
ان کو پہلے آ چکی تھی، اس کے علاوہ وہاں وہ کسی اور موت کا مزہ نہیں چکھیں گے. اللہ اکبر. اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. اللہ اکبر. یہ سب تمہارے پروردگار کی طرف سے فضل ہوگا. انسان کے لیے زبردست کامیابی یہی ہے. یہ ہے کامیابی، سکسیس. یہ ہے سکسیس، جنت کی گولڈن ٹکٹ، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں. یہ سکسیس ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے بھائی ہم بیعہ کر دیں گے، تو اب میں کیوں منع کروں؟ کون منع؟ غفار بھائی بھابھی کو یہ کلپ انس کیا ٹائم سٹیمپ ہے؟ 1:10. یہ کلپ آپ کی، یہ بھابھی کے پاس پہنچ جائے گا. کبریا بھائی یہ آپ کے سسرال پہنچ جائے گا یہ والا کلپ. یہ سب تمہارے پروردگار کی طرف سے فضل ہوگا. انسان کے لیے زبردست کامیابی یہی ہے. غرض ہے پیغمبر ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا تاکہ لوگوں کو نصیحت حاصل کریں، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اب تم بھی انتظار کرو، یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں. صدق اللہ العظیم. یار یہ حوروں والی آیت بھی ذرا نوٹ کر لیں انس بھائی، کام آئے گی. یہ 44.54 یار 4 کا فگر ہمارے لیے بڑا کام کر رہا ہے. 4.40 4.79 44.54 4 ہے. ماشاء اللہ. اس سپارے کی آخری صورت، 25ویں سپارے کی آخری صورت. اور جیسے جیسے مکمل کی طرف جا رہا ہے نا، دل ایسا بھاری بھاری ہو رہا ہے کہ 37 آیات پر مشتمل ہے، اور 37 پوری مکمل ہو جائیں گی ادھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ جاسیہ 37 آیات پر مشتمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو بڑا صاحب اقتدار، بڑا صاحب حکمت ہے. حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں ماننے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں میں جو اس نے زمین میں پھیلا رکھے ہیں، ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو یقین کریں. دیکھو کیسی نشانیاں ہیں. گائے چارہ کھا رہی ہے اور دودھ نکال رہی ہے، وہیں پیٹ ہے، وہیں گندگی ہے اس کی، اور وہیں سے صاف دودھ بھی نکل رہا ہے. وہ گھاس کھا کے گوشت بن رہا ہے اس کا. ہمیں گوشت کھانا ہے تو گوشت بنتا ہے ہمارا. دیکھیں آپ، نیز رات اور دن کے آنے جانے میں، اور اللہ نے آسمان سے رزق کا جو ذریعہ اتارا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد نئی زندگی دی. اس میں اور ہواؤں کی گردش میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں. اب اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ برا ہوا اس جھوٹے گناہ گار کا جو اللہ کی آیتیں سنتا ہے جبکہ وہ اسے پڑھ کر سنائی جا رہی ہوتی ہیں. برا ہوا اس جھوٹے گنہگار کا جو اللہ کی آیتیں سنتا ہے جبکہ وہ اسے پڑھ کر سنائی جا رہی ہوتی ہیں، پھر بھی وہ تکبر کے عالم میں اس طرح کفر میں اڑا رہتا ہے جیسے اس نے وہ تمہیں آیتیں سنی ہی نہیں. لہٰذا ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. دیکھو کفر پہ اڑا رہتا ہے، اور تکبر کا ذکر آ گیا جو ہم صبح ذکر کر رہے تھے کہ دل کو ایکنالجمنٹ ہو گئی ہے، لیکن کفر کی یعنی تکبر کی بنا پر وہ کفر میں لپٹا ہوا ہے. بھائی دیکھو اس سے، دیکھو ہمارا دل تو گواہی دے دیتا ہے جب اس کو اللہ کا پیغام ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جب دل کو اللہ کا ذکر ملتا ہے تو دل گواہی دے دیتا ہے کہ یار یہ گڑبڑ ہے. ہاں استاد میری گڑبڑ ہو گئی، میں نے شرک کر لیا ہے، عمر بھائی سے مانگ لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، شرک ہو گیا. اب یہ بات زبان پہ لانا، جو دل سے زبان تک کا سفر ہے نا، تکبر روک لیتا ہے اس کو. اسی لیے کیا ہے کہ بھائی اپنی غلطی زبان پہ لے آؤ، لوگوں کو گواہ بنا لو، تو اگلی دفعہ وہ چونکہ ہلکا ہو گیا نا، دل کی بات نکال کے آپ نے باہر رکھ دی تو ہلکا ہو گیا دل. اسی لیے وہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ دل میں نہیں رکھو بات. دیکھو آپ لوگوں نے 15 دن دل میں بات رکھی کہ 2 گھنٹے یار ہمارے ضائع ہو رہے ہیں. یہ بات اگر ہماری پہلے کلیئر ہو جاتی تو شاید وہ جو 1 گھنٹے کے بعد کا سیشن ہے وہ جو ہمارا ضائع ہو گیا وہ شاید آپ کو امپیکٹ اور زیادہ دے دیتا. لیکن اللہ کے لیے وہ دن بہتر تھا جس دن وہ ہمیں میسج ملتا. تو جو اللہ کی مرضی، جو اللہ کی آیتیں سنتا ہے جبکہ وہ اسے پڑھ کر سنائی جا رہی ہوتی ہیں، پھر بھی وہ تکبر کے عالم میں اس طرح کفر میں اڑا رہتا ہے جیسے اس نے وہ آیتیں سنی ہی نہیں.
لہٰذا ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، اور جب ہماری آیتوں میں سے کوئی آیت ایسے شخص کے علم میں آتی ہے تو وہ اس کا مذاق بناتا ہے، ایسے لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا، ان کے آگے جہنم ہے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہے نہ وہ ان کے کچھ کام آئے گا اور نہ وہ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے بجائے اپنا رکھوالا بنا رکھا ہے، اور ان کے حصے میں ایک زبردست عذاب آئے گا۔ یہ قرآن سراپا ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیں، یعنی غور و فکر کرنی پڑے گی آپ کو، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ قرآن پہ غور و فکر بھی کرنی ہے، لیکن پہلے پڑھو گے تو غور و فکر کرو گے نا بھائی، اور پڑھا ہی نہیں کیونکہ لگ رہا تھا بہت مشکل ہے، کیونکہ MBBS کے لیے بھی ٹیچر چاہیے، اس کے لیے بھی ٹیچر چاہیے، ٹیچر تو میرے پاس ہے نہیں تو چلو چھوڑو بعد میں پڑھیں گے۔ اگر MBBS کی کتاب سمجھنے کے لیے ٹیچر چاہیے اور قرآن کے لیے بھی ٹیچر چاہیے، اس کا مطلب تم نے MBBS انسان کی کتاب لکھی ہوئی اور اللہ کی کتاب لکھی ہوئی کو دونوں کو برابر کر دیا۔ بھائی انسان کی کتاب سمجھنے کے لیے انسان چاہیے، اللہ کی کتاب سمجھنے کے لیے کوئی نہیں چاہیے، اس کے لیے کتاب چاہیے۔ کتاب ہے آپ کے پاس؟ اے پیغمبر جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان سے کہو کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کا اندیشہ نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں۔ اے پیغمبر جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان سے کہو کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کا اندیشہ نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ اللہ لوگوں کو ان کاموں کا بدلہ دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ جو شخص بھی نیک کام کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو برا کام کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، پھر تم سب کو اپنے پروردگار کے پاس واپس لایا جائے گا۔ پھر وہی بات آ گئی، برا کام اپنے فائدے کے لیے، اچھا کام اپنے فائدے کے لیے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا کی تھی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا تھا، اور انہیں دنیا جہان کے لوگوں پر فوقیت دی تھی، اور انہیں کھلے کھلے احکام دیے تھے۔ اس کے بعد ان میں جو اختلافات پیدا ہوا وہ ان کے پاس علم آ جانے کے بعد ہی ہوا۔ اب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کا ذکر ہمارے ساتھ سب سے زیادہ قرآن میں کیا گیا ہے۔ بھائی ہمارے لیے اس میں کوئی ریلیونسی ہوگی تو کیا گیا ہے نا۔ حضرت نوح کا ذکر اتنا کیوں نہیں کیا گیا جتنا حضرت موسیٰ کا ذکر کیا گیا ہے؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ حدیث ہے کہ میری امت کی مماثلت بنی اسرائیل کی طرح ہے، جو برائی اس کے اندر تھی وہ برائی میری امت کے اندر بھی ہوگی، ہو بہو وہی والی برائیاں ہوں گی۔ تو دیکھ لیں آج ہے ساری، سود خوری بھی ہے، قوم لوط والا عمل بھی ہے، ناپ تول میں بھی کمی ہے، ہر قسم کی برائی تو ہے ہمارے یہاں، لیکن ایک ایک برائی پہ اس قوم پہ عذاب آیا تھا، یہاں ہمارے پہ ساری برائیاں ہیں، عذاب نہیں آ رہا۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اس کے صدقے ہم لوگ بچ گئے، لیکن یہاں بچ گئے، وہاں کے لیے تو پھنس جائیں گے، اور یہاں بھی عذاب تو آئے گا نا، ایونچولی تو آنا ہی ہے قیامت کی صورت میں۔ اور انہیں کھلے کھلے احکام دیے تھے، اس کے بعد ان میں جو اختلافات پیدا ہوا وہ ان کے پاس علم آ جانے کے بعد ہی ہوا، صرف اس لیے کہ ان کو ایک دوسرے سے ضد ہو گئی تھی ضد ہو گئی تھی۔ یقیناً تمہارا پروردگار ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر اے پیغمبر ہم نے تمہیں دین کی ایک خاص شریعت پر رکھا ہے، لہٰذا تم اسی کی پیروی کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ وہ اللہ کے مقابلے میں تمہارے ذرا بھی کام نہیں آ سکتے، اور حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے بصیرتوں کا مجموعہ ہے، اور جو لوگ یقین کریں ان کے لیے منزل تک پہنچانے کا ذریعہ اور سراپا رحمت ہے۔ جن لوگوں نے برے برے کاموں کا ارتکاب کیا ہے کیا وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ انہیں ہم ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کا جینا اور مرنا ایک ہی جیسا ہو جائے؟ کتنی بری بات ہے جو یہ طے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے سارے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ دیا جائے، اور دیتے وقت ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے۔ پھر کیا تم نے
اسے بھی دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا ہے، اور علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہی میں ڈال دیا، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ اب اللہ کے بعد کون ہے جو اسے راستے پر لائے؟ کیا پھر بھی تم لوگ سبق نہیں لیتے؟ پھر کیا تم نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا؟ صبح فجر کے اوپر اذان ہو رہی ہے اور آپ کا نفس کہہ رہا ہے یار سوتے رہو۔ یہی تو ہے اپنی نفس کو اپنا خدا بنانا، کہ آپ نے نفس کی بات کو فوقیت دی اور آپ سوتے رہے۔ آپ نے اپنے نفس کو بنایا کہ یار صحیح ہے 9:45 بجے اٹھ کے میں آفس چلا جاؤں گا، 11 بجے تو پہنچنا ہے نا۔ نفس کو خدا بنایا آپ نے، جبکہ آپ کو پتہ تھا اور حق آپ کو پتہ تھا کہ دیکھو اوریجنلی اصول یہ ہے کہ روزی کے اوپر جانا ہے، وقت پہ جانا ہے۔ تو جو بندہ لیٹ آ رہا ہے اس کا مطلب اس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، کہ اس کا جو نفس اس سے کہہ رہا ہے وہ نفس کی بات کو مان رہا ہے۔ نفس کہہ رہا ہے گندی فلم تو گندی ننگی فلم دیکھنی ہے، نفس کہہ رہا ہے جھوٹ بولنا ہے تو یعنی نفس کے بات کہنے میں چل رہا ہے نا۔ جس کے کہنے پہ آپ چلتے ہو آپ نے اس کو خدا بنا لیا ہے، جس کے کہنے پہ آپ چلتے ہو اس کو آپ نے خدا بنا لیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عمر بھائی کی کوئی بات نہ مانو۔ عمر بھائی آپ کو اللہ کی بات بتا رہے ہیں، تو بیسیکلی وہ میری بات نہیں، وہ اللہ کی بات ہوئی، تو بیسیکلی آپ اللہ کو مان رہے ہو۔ سچ بولو، جھوٹ مت بولو، فراڈ نہ کرو، یہ کس کی بات مانی جا رہی ہے؟ اللہ کی بات ہے نا یہ۔ تو کیا تم نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا ہے؟ 45.23 45:23 نوٹ کرے بھائی۔ اور یہی لوگ کہتے ہیں جو زندگی ہے بس یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے، اسی میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں کوئی اور نہیں زمانہ ہی ہلاک کر دیتا ہے، حالانکہ اس بات کا انہیں کچھ بھی علم نہیں ہے، بس وہی وہمی اندازے لگاتے ہیں۔ اور جب ہماری آیتیں پوری وضاحت کے ساتھ ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ یہ کہنے کے سوا ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے لے آؤ۔ کہہ دو کہ اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، اور جس دن قیامت آ کھڑی ہوگی اس دن جو لوگ باطل پر ہیں وہ سخت نقصان اٹھائیں گے۔ اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے، ہر گروہ کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی گھٹنوں کے بل انسان ہوں گے اور اعمال نامہ سامنے ہوگا کہ جاؤ دیکھ لو اپنا اعمال نامہ۔ یہ ہمارا لکھوایا ہوا دفتر ہے جو تمہارے بارے میں ٹھیک ٹھیک بول رہا ہے۔ تم جو کچھ کرتے تھے ہم اس سب کو لکھوا لیا کرتے تھے۔ یعنی کمرے میں چلے جائیں گے کسی اور وہاں بولے گا کمرہ، کتاب بول رہی ہوگی، واللہ عالم۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو تو ان کا پروردگار اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا تھا، ان سے کہا جائے گا کہ بھلا کیا تمہارے سامنے میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں، پھر بھی تم نے تکبر سے کام لیا اور مجرم بنے رہے۔ اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت وہ حقیقت ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، تو تم یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم جو کچھ خیال کرتے ہیں بس ایک گمان سا ہوتا ہے اور ہمیں یقین بالکل نہیں ہے۔ اور اس موقع پر انہوں نے جو اعمال کیے تھے ان کی برائیاں کھل کر ان کے سامنے آ جائیں گی، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی ان کو آ گھیرے گی۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں اسی طرح بھلا دیں گے جیسے تم نے یہ بات بھلا ڈالی تھی کہ تمہیں اپنے اس دن کا سامنا کرنا ہوگا اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہیں کسی قسم کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ یہ سب اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنایا تھا اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ چنانچہ آج ایسے لوگوں کو نہ وہاں سے نکالا جائے گا اور نہ ان سے معافی مانگنے کو کہا جائے گا،
غرض تعریف تمام تر اللہ کی ہے جو سارے آسمانوں کا بھی مالک ہے، زمین کا بھی مالک اور تمام جہانوں کا بھی مالک، اور تمام تر بڑائی اسی کو حاصل ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل۔ صدق اللہ العظیم۔ 25واں سپارہ بھی بھائی مکمل اللہ کے حکم سے، اور 26ویں سپارے کا آغاز ہم انشاءاللہ شام کو کریں گے 4:30 بجے، عصر کی نماز داخل ہونے کے وقت ساتھ ارلی ٹائم میں نماز پڑھ کے 100 دفعہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، 80 دفعہ عصر کی نماز جہاں پڑھی اٹھنے سے پہلے 80 دفعہ اگر آپ نے پڑھی تو 80 سال کے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو عصر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہم نے 80 دفعہ یہ والی درود شریف پڑھ کے اس کے بعد ہم اپنے 26ویں سپارے کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ 12:30 ہمارے بج گئے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔